بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں آصف الرحمن آج پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ محترم سامعین کرام، غزوہ خیبر ہے اور مسلمانوں نے یہودیوں کے مقام سے ہٹ کے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ ایک چرواہا جو کہ خیبر میں یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ اپنی بکریوں کو لے کر نکل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تو وہ اس غرض سے کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اپنی بکریوں کو لے کر مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ ہمارے سردار فلاں خیمے میں چلے جاؤ، وہاں بیٹھے ہیں۔ یہ بات سن کر اسے صحابہ کی بات پہ یقین نہیں آتا کہ اتنے بڑے سردار اور اتنے بڑے بادشاہ اور ایک معمولی سے خیمے میں رہتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے بادشاہ ہیں، تو لہٰذا ٹھاٹھ باٹھ سے رہتے ہوں گے، کسی بڑے مکان میں رہتے ہوں گے، بڑے محل میں رہتے ہوں گے، یا کوئی خیمہ بہت اچھا خیمہ ہوگا، اچھے قسم کا۔ لیکن یہاں تو کھجوروں سے بنا ہوا ایک عام معمولی سا خیمہ ہے۔ خیر، وہ چلا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرا انجام کیا ہوگا اور میرا رتبہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو وہ کہنے لگا کہ کہاں میں اور کہاں آپ، میں آپ کا بھائی کیسے بن سکتا ہوں؟ میں تو ایک سیاہ فام انسان ہوں اور میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے اور ایک معمولی سا چرواہا ہوں، تو میں کیسے آپ کا بھائی بن جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے گلے سے لگائیں گے جبکہ میری حالت یہ ہے کہ میں ایک سیاہ فام انسان، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے اور ایک معمولی چرواہا۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہم تمہیں پھر بھی گلے سے لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس جسم کی سیاہی کو تابانی میں بدل دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے۔ جب یہ بات اس نے سنی تو اس کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا، اور محترم سامعین کرام، وہ کلمہ شہادت پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب اسلام میں داخل ہوا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم اس حالت میں ایمان لائے ہو، اس وقت میں ایمان لائے ہو کہ ابھی نہ تو نماز کا وقت ہے کہ میں تم سے نماز پڑھواؤں، اور نہ ہی روزے کا وقت ہے کہ میں تم سے روزہ رکھواؤں۔ ہاں، زکوٰۃ تم پر ویسے فرض نہیں ہے، ہاں ایک عبادت ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں ہو رہی ہے، جو تلواروں کے سائے میں ہو رہی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب تم جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو سکتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا حضور محترم، اگر میں جہاد میں شریک ہو جاؤں تو جہاد کے تو دو ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا آدمی غازی بن کے لوٹتا ہے یا آدمی شہید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول، اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر آپ میرے لیے کوئی ضمانت دیتے ہیں؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں تمہارے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہارے اس جسم کی سیاہی کو سفیدی میں بدلے گا، تمہاری اس جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدلے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ یہ بات سننی ہی تھی کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو گیا، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ نہیں، پہلے جاؤ، چونکہ تم یہودیوں کی بکریاں لے کے آئے ہو اور یہ تمہارے پاس امانت ہیں، انہیں واپس کر کے آؤ۔ دیکھیے محترم سامعین کرام، ذرا غور کیجئے، جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے ان کا مال تو مال غنیمت ہے، لیکن یہ چرواہا چونکہ ایک معاہدے کے تحت وہ بکریاں لے کے آیا ہے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، یہ بکریاں واپس کر کے آؤ۔ وہ صحابی جاتے ہیں، بکریاں واپس کر کے آتے ہیں اور جہاد میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جہاد میں شریک ہو کر
جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ جنگ ختم ہو جاتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع لگا ہوا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ رش کیسا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہاں کیوں جمع ہو؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہاں ایک آدمی کی لاش ہے جو کہ شہید ہوا ہے جنگ میں، لیکن ہم میں سے کوئی اسے نہیں پہچانتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اسے نہیں پہچانتے، لیکن میں اس کو پہچانتا ہوں۔ یہ تو وہ اللہ کا عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں ایک سجدہ، ایک نماز اور ایک روزہ نہیں رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جنت الفردوس میں داخل کیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم کی سیاہی سفیدی میں بدل رہی ہے، اور اس کی بدبو خوشبو میں بدل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں داخل کر رہے ہیں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اب اس واقعے میں ذرا غور کیجئے، اگر یہی چرواہا ایمان لانے سے پہلے اس کو موت آ جاتی تو یہ سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن ایمان نے اس کی زندگی کو بدل دیا، اس ایک لمحے نے اس کی زندگی کو بدل دیا اور یہ جنتی بن گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ خاتمے کا اعتبار ہے، جس طرح کی موت ہوگی اس طرح کا حشر ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں بھی اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں، اگر اسی برائی میں ہماری موت آ گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا، اور اگر ہمیں نیکی پہ موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی بھی برائی کو چھوٹا نہ سمجھیں، کبھی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اسی گناہ میں ہماری موت آ جائے اور ہمیں اسی حالت میں دن قیامت میں اٹھنا پڑے۔ ہمیشہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیں، نیکی کریں تاکہ ہمیں موت بھی نیکی کرتے ہوئے آئے۔ اور محترم سامعین کرام، اس واقعے سے جو دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب چرواہے کو گلے سے لگایا، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کے لباس کو دیکھ کر، کسی کے حیات کو دیکھ کر بندہ اس کو غریب نہ سمجھے، اس کو حقیر نہ سمجھے۔ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک مرتبے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور تیسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، کبھی کسی کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے تھے۔ آپ لوگ انبیاء کرام نرمی سے ہمیشہ جواب دیا کرتے تھے۔ قوم یہاں تک کہہ دیتی تھی کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم تو آپ کو احمق اور بے وقوف خیال کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ لیکن پیغمبر اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو ان کے جواب میں ہم کہہ دیتا کہ تم جھوٹے ہو، تمہارا باپ جھوٹا ہے، لیکن نبی اس طرح نہیں کہتا۔ نبی اپنی قوم کو جواب دیتا ہے کہ میری قوم، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ واقعہ ہماری زندگی کو بدل دے گا اگر ہم نے تھوڑا سا اس پر غور کیا۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اسے آگے شیئر کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ آپ بھی اس اجر کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔